یا جو وزن کانٹے چلتے ہیں اس کے اندر ڈنڈی مار دیں۔ یہ پرانے زمانے میں قوم شعیب کی عادت تھی کہ یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ جب کسی سے لینا ہوتا تھا تو زیادہ لیتے تھے، اور جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو گھٹا کر کے دیتے تھے، گھٹا کر کے دیتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قومیں ناپ اور تول میں کمی کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین بارش کو بھی اس روئے زمین پر روک لیتا۔ تو قوم شعیب نے جب ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کیا، یہ برائی عام ہو گئی، ہر آدمی اس کے اندر ملوث ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا، اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس دنیا کے اندر برائی کرنے والے کو عذاب نہیں دیتا، اللہ سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اللہ اپنی دعوت کو قبول کرنے کا موقع دیتا ہے، اللہ اصلاح کا موقع دیتا ہے، اللہ چانس دیتا ہے قوموں کو کہ وہ اپنی برائیوں سے اپنے گناہوں سے نکل کر کے اللہ کے راستے پر قائم ہو جائیں۔ نبی کو بھیج دیا، حضرت شعیب کو نبی بنا دیا، سمجھاتے رہے ڈنڈی مت مارو، کانٹے مت مارو، ناپ اور تول میں کمی مت کرو، یہ برا عمل ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب نہیں مانے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آواز لگا دی، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ زلزلہ آ گیا زمین سے، زمین میں زلزلہ برپا ہو گیا، اور ایسا زلزلہ برپا ہوا کہ جو آدمی جہاں کھڑا تھا وہیں اپنا گھٹنا توڑ کر کے زمین پر مرنے کے لیے مجبور ہو، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا، اپنا گھٹنا توڑ کر کے زمین پر بیٹھ گیا، اور اس زلزلے کی خوف کی وجہ سے اس روئے زمین کے اندر اپنی سانسیں توڑ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ گزشتہ قوموں کی وہ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور قرآن مجید نے ان قصوں کو قرآن مجید کے اندر کوڈ کیا ہے، بیان کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی نسلیں ان قوموں سے عبرت حاصل کریں، ان برائیوں کے اندر نہ ملوث ہو، ان گناہوں کے اندر نہ ملوث ہو، ان غلط کاریوں کے اندر نہ ملوث ہو جن غلط کاریوں کی وجہ سے پہلے اللہ کا عذاب اس روئے زمین پر آ چکا، اور ان برائیوں میں ملوث رہنے والی قوموں کو اللہ رب العالمین ہلاک کر چکا ہے، ان کی بستیوں کو تہس نہس کر چکا۔ ابھی عاد کی بستیوں کے کھنڈر موجود ہیں، سمود کے بستیوں کے کھنڈر موجود ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے کھنڈر موجود ہیں، جو دنیا کے لوگوں کو، جہان کے لوگوں کو عبرت کی نگاہ اور عبرت کا سبق لینے کے لیے درس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایمان کی قدر کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام ہدایت کی قدر کریں جو قرآن کی شکل میں اور آپ کی سنت اور سیرت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ملا، اور اسی کے اوپر قائم رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب کے شکار نہ ہو جائے، اور اس غیظ و غضب کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے اور عذاب کے شکار بنا دیے جائیں، بلکہ پوری بستی کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ، پورے سماج کے لوگ، اور ایک ایک محلے میں رہنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کے اندر، اپنی ناراضگی کے اندر گرفتار کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں تکذیب سے بچنا ہے، ہمیں کفر سے بچنا ہے، ہمیں ظلم سے بچنا ہے، نبیوں کی ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، فواحش اور منکرات سے بچنا ہے، علناً کسی برائی کو کرنے سے اور اس کی جرات اور جسارت کرنے سے ہم کو اور ہمارے سماج کو بچنا ہے، اور ان تمام بیماریوں سے بچنا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہو، چاہے وہ کانٹا مارنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈنڈی مارنے کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، تاکہ سماج اور اہل ایمان ہماری اور آپ کی بستیاں محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین ہمارے ظلم اور ہمارے پاپ کی وجہ سے اس روئے زمین پر اپنے عذاب کو نازل نہ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ کمزور ہیں، اللہ رب العالمین تیرے عذاب کو
کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے دامن عفو میں جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسجدیں ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، ہمیں کفر سے محفوظ فرما دے، ہمیں تکذیب مرسلین سے محفوظ فرما دے، ہمیں ظلم اور سرکشی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فواحش اور منکرات سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے دور رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما جو تیرے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ اللہ رب العالمین خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ رب